الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور ان 5 چیزوں میں اہم اور بنیادی رکن حج بیت اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن حضرات کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا لوگوں میں اعلان کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا باری تعالیٰ میری آواز اتنی اونچی تو نہیں کہ پوری دنیا والوں تک اپنی آواز کو پہنچا سکوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، آواز لگانا آپ کا کام ہے اور دنیا والوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا حج کا، دعوت دی حج کی، بھی لوگوں حج کے لیے آؤ۔ یہ آواز ایسی مؤثر تھی کہ پوری دنیا والوں نے بھی یہ آواز سنی، جو لوگ اس وقت دنیا میں آ چکے تھے، اور ان لوگوں نے بھی آواز سنی جو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے۔ تو جو عالم ارواح میں تھے اور جو دنیا میں تھے، ان میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اعلان اور دعوت کے جواب میں جن لوگوں نے لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بیت اللہ کے حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ تو جن کے حق میں، جن کے مقدر میں بیت اللہ کا حج آ چکا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور اعلان کے جواب میں لبیک کہا تھا، اور جن لوگوں نے لبیک ایک مرتبہ کہا ان کی سعادت میں 1 مرتبہ حج ہے، اور جنہوں نے متعدد مرتبہ کہا تو جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ حج کی توفیق ان کو نصیب ہوگی۔ جنہوں نے 2 مرتبہ کہا لبیک لبیک تو 2 مرتبہ حج کی سعادت ان کے لیے، جنہوں نے 3 مرتبہ کہا ان کے لیے 3 مرتبہ۔ باہر کے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کی طرف دعوت دی، لوگوں کو حج کا اعلان کیا، تو خوش بخت لوگوں نے جواب میں لبیک کہا تھا، اسی وجہ سے حاجی کا ترانہ بھی لبیک اللہم لبیک ہے۔ یہ اس ترانے کا اور اس تلبیے کا پس منظر ہے کہ ہم لبیک اللہم لبیک کیوں کہتے ہیں۔ حج پر جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، یہ حاجی کا ترانہ ہے اور پس منظر اس کا یہی ہے۔ باہر کے بہت سارے خوش نصیب الحمدللہ ہمارے دوست احباب امت مسلمہ میں پوری دنیا کے اندر ایسے حضرات موجود ہیں جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان کے لیے بہت بڑی عظیم سعادت ہے۔ تو حج بیت اللہ جتنی بڑی عبادت ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے مسائل کو بڑی اہمیت کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، ہمارا یہ تربیتی پروگرام 3 دن کا ہے، تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔
کہ مسلمان جو حج کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ بس اوقات حج کرنے والا یہاں سے اکیلا صرف حج کی نیت سے جاتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ اکیلا حج کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، مفرد ہے۔ اور بعض مسلمان ایسے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے جاتے ہیں، جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کے دنوں میں حج کرتے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلے بندہ جا کر عمرہ کرے اور پھر عمرہ کر کے احرام کھول دے اور حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھے اور حج ادا کرے، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ اور تیسری قسم حج کی حج قران، کہ بندہ یہاں سے گھر سے ہی حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ بھی لے کر چلے، جب احرام باندھے نیت کرے تو اس وقت حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کر لے، جا کر پہلے عمرہ تو کرے لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کو نہ کھولے بلکہ احرام کی پابندیاں اس پر برقرار رہیں اور حج کرنے کے بعد پھر احرام کھولے۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع اور قران۔ ان 3 قسموں میں سے افضل ترین جو قسم ہے وہ حج قران ہے، اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے کہ بندہ یہاں سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ دے، نیت کر لے اور جا کر عمرہ کرنے کے بعد بھی اپنے احرام کو نہ کھولے اور احرام والی پابندیاں اس پہ برقرار رہیں اور حج کے دنوں کا انتظار کرتا رہے، جب حج کے دن آئے تو پھر حج کرے، اس کے بعد اپنا احرام کھول لے۔ چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے اس لیے افضل بھی یہ ہے۔ عام طور پر مسلمان اس کو کرتے نہیں اس لیے کہ مشقت زیادہ ہے۔ باہر کے اب جب بندہ حج پہ جاتا ہے نا تو پہلے عمرہ کرتا ہے اس کے بعد حج کرتا ہے عام طور پر۔ اس لیے آج ہم عمرہ کے متعلق اس تفصیلی معلومات اور عمرہ کا طریقہ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ عمرہ اس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اصغر فرمایا ہے، چھوٹا حج۔ تو اس کے بھی بنیادی احکام اور مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب بندہ عمرہ کے ارادے سے گھر سے نکلے تو اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کو ہم بالترتیب ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمرہ کرنے والا ساتھی، عمرہ کرنے والا دوست عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے اپنے صفائی ستھرائی کا خیال کرے، اپنے بغلوں کے بال ان کو صاف کر لے، زیر ناف بال ہیں ان کو صاف کر لے اور غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد صاف ستھرا ہونے کے بعد مونچھیں ہیں کترانی تو وہ مونچھیں کتر لے، خط بنوا لے، سر کے بال بنوا لے، غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد اب احرام باندھنا ہے۔ یہ سمجھے پہلے احرام چیز کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں سمجھتے ہیں دوست کہ احرام کہتے ہیں وہ جو چادریں ہم پہنتے ہیں وہ احرام ہے۔ وہ احرام نہیں ہے، وہ احرام کا لباس ہے، وہ احرام نہیں ہے۔ احرام ہے اصل میں عمرہ کی یا حج کی نیت کرنا اور اس کے ساتھ تلبیہ کہہ لینا، لبیک اللہم لبیک، یہ ہے اصل احرام۔ اور چونکہ عمرہ اور حج کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہنے کے بعد سلا ہوا لباس پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ 2 چادریں انسلا لباس پہن لیتے ہیں، وگرنہ احرام وہ نہیں ہے۔ احرام اصل میں حج یا عمرے کی نیت کرنا ہے اور تلبیہ کہنا ہے۔ جو بندہ حج کی نیت حج کی یا عمرہ کی نیت کر لے اور تلبیہ کہہ لے، اب وہ احرام میں آ گیا، چاہے اس نے سلے ہوئے کپڑے کیوں نہ پہنے ہوں۔ لیکن چونکہ حج یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے
اب اگر اس نے کپڑے پہنے رکھے سلے ہوئے، حج کی نیت کرنے کے بعد، عمرہ کی نیت کرنے کے بعد، تلبیہ کرنے کے بعد، تو اس پر جرمانہ لاحق ہو جائے گا، جسے ہم دم کہتے ہیں۔ دم کہتے ہیں قربانی کا واجب ہو جانا، تو اس میں قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو احرام نام ہے نیت کا، اور اس کے بعد تلبیہ کہنے کا۔ احرام ان دو چادروں کو جو حاجی پہنتے ہیں، اس چیز کا نام احرام نہیں، یہ احرام کا لباس ہے۔ اب جب بندہ اپنی صفائی ستھرائی کر لے، بال وغیرہ کترا لے، اس کے بعد غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد اب وہ اپنا لباس بدل لے گا، یعنی سلا ہوا لباس اتار دے گا نیت کرنے سے پہلے، اور دو چادریں جو ہیں احرام کی وہ پہن لے گا۔ اس سلسلے میں بہتر یہ ہے، جب اپنے گھر سے عمرہ کے ارادے سے جا رہے ہیں تو گھر سے ہی بندے کو عمرہ کی نیت نہیں کرنی چاہیے، یعنی جس میں جو نیت کے الفاظ بتاؤں گا، اور تلبیہ نہیں کہنا چاہیے۔ غسل کر لے، صفائی ستھرائی کر لے، اور چادریں بھی پہن لے، لیکن تلبیہ نہ کہے، ابھی نیت نہ کرے۔ ہاں، جب جہاز میں بیٹھ جائے اور اس کا وہاں تک پہنچنا مکہ مکرمہ تک یقینی ہو جائے، جہاز میں بیٹھ کر پھر نیت کرے اور پھر تلبیہ کہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا، بس اوقات بہت ساری پریشانیاں بن جاتی ہیں کہ بندہ تلبیہ کہہ لیتا ہے، عمرہ کی نیت کر لیتا ہے، لیکن جو ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیکلی مسئلہ بن جاتا ہے۔ بس اوقات بندے کے کاغذات کلیئر نہیں ہوتے، بس اوقات ٹریول ایجنسیوں والے بندے کو دھوکہ دیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر لیے اور کہا تمہاری ٹکٹیں لے کر ہم ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، آپ آ جانا، لیکن وہاں پھر جب جاتے ہیں تو فون ہی نہیں ملتا۔ اب وہ فون ہی نہیں اٹھاتے، یہ فون ہی بند ہے۔ اب بندہ یہاں سے اگر نیت کر کے چل پڑا، تلبیہ کہہ لیا، اب بہت بڑا مسئلہ بن گیا اس کے لیے، اب احرام والی پابندیاں اس پہ آ جائیں گی۔ اس لیے ایسا نہ کرے۔ اگر ایسا کسی نے کر لیا تو پھر یا تو عمرہ پہ جائے گا، اگر نہیں جا سکتا تو پھر حدود حرم کے اندر، حرم کی حدود کے اندر اس کو ایک جانور ذبح کروانا پڑے گا۔ وہ ذبح ہوگا تو پھر جو ہے اس کی اطلاع ملے گی وہ ذبح ہو گیا۔ اب جو ہے یہ بندہ اپنے احرام کو اتارے گا، یعنی احرام والی پابندیاں ایسے نکلیں گی، پھر زندگی میں دوبارہ اس کے لیے عمرہ کرنا واجب ہوگا۔ یعنی یہ مسئلہ ہے۔ لہذا کسی ساتھی نے عمرے کے لیے جانا ہے تو وہ غسل کر لے، گھر میں صفائی ستھرائی اپنی کر لے، لیکن احرام اب کے چادریں پہننے کے بعد نیت نہ کرے اور تلبیہ نہ کہے۔ اصل احرام یہی ہے، جب جہاز میں بیٹھ جائے اور وہاں پر پہنچنا یقینی ہو جائے پھر۔ دیکھیں بس اوقات عمرے پہ بندہ جاتا ہے نا، ڈائریکٹ جاتا ہے، اس طرح سعودی ایئر لائن ہے یا بعض ایسی ہیں ایئر لائن کہ وہ بندے نے وائے سے نہیں جانا، ڈائریکٹ جانا ہے، درمیان میں سٹے نہیں کہیں بھی۔ مطلب یہ ایک ہی جہاز میں ڈائریکٹ اب یہ اپنا جدہ پہنچے گا۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر جہاز میں بیٹھ کر تلبیہ کہہ لے جب جو ہی بیٹھے تو۔ لیکن اگر اس نے رستے میں سٹے کرنا ہے تو پھر پہلی مرتبہ جب بیٹھا ہے جہاز میں، یا پہلے جہاز میں بیٹھا ہے، وہاں بھی تلبیہ نہ کہے۔ مثلا وایا دبئی جانا ہے، وایا دبئی جانا ہے تو یہاں سے پاکستان سے دبئی کے لیے جب بیٹھے تو اس وقت تلبیہ نہ کہے، اس کو نیت نہ کرے۔ جب دبئی سے دوبارہ سوار ہو جدہ کے لیے تو دبئی میں دوبارہ جہاز پر دوبارہ سفر شروع کرے تو اب تلبیہ کہے، اب نیت کرے، تاکہ مزید پریشانیوں سے بندہ بچ سکے۔ میں نے عرض کیا بس اوقات بندہ نیت اور تلبیہ کہہ لیتا ہے اور احرام کی حالت میں آ جاتا ہے، احرام والی پابندیاں اس پہ لاگو ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے لیے عمرہ پہ جانے کے لیے بس اوقات مسائل بن جاتے ہیں۔ اب پھر ان پریشانیوں سے نپٹنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ جہاز پر بیٹھے تو پھر تلبیہ کہے۔ وائے کے ذریعے جائیں یا ڈائریکٹ جائیں، جب جہاز وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، جو میقات ہے ہماری، تو اس وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے ہوائی جہاز میں کہ ہم میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں، جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا احرام باندھ لیں، نیت نہیں کی نیت کر لیں، اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بس اوقات بندہ جہاز میں سویا ہوا ہوتا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اعلان ہوا اور کب نہ ہوا۔ تو
تو بہتر ہے کہ بیٹھتے وقت نیت کر لے، تلبیہ کہہ لے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اعلان ہو چکا ہو اور جدہ بھی آ جائے اور پھر ہم وہاں اترے تو ہم نے نیت بھی نہ کی اور تلبیہ بھی نہ کہا۔ تو میقات سے گزرنے سے پہلے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ میقات سے گزرنے سے پہلے ہمیں عمرہ کی نیت کرنی ہے اور جو ہے وہ تلبیہ کہنا ہے۔ اگر ہم میقات سے تلبیہ کہے بغیر، نیت کہے بغیر گزر جاتے ہیں تو پھر بھی ہم پہ دم واجب ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں قربانی۔ لہذا یہ مسائل سمجھنے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر عمرہ کی فضیلت ہے، حج کی فضیلت ہے، تو یہ فضیلت تب حاصل ہوگی جب بندہ اس کو کما حقہ ادا کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میقات سے گزرنے سے پہلے عمرہ کی نیت کرنا ضروری ہے اور تلبیہ کہنا ضروری ہے۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات وہ جگہ ہے کہ جس کو حج یا عمرہ کی نیت کیے بغیر بندہ کراس نہیں کر سکتا، وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اگر گزر جائے گا تو قربانی واجب ہوگی۔ مختلف ممالک والے لوگوں کے لیے مختلف میقات ہے، حدود ہیں، جہاں سے بغیر عمرہ کی نیت کے بندہ گزر نہیں سکتا۔ گزرے گا عمرہ کرنے والا تو پھر اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ پاکستانی گزرتے ہیں تو ان کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے، یلملم جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں سے گزرتا ہے تو پھر اس سے پہلے عمرہ کی نیت ہونا ضروری ہے اور جو ہے وہ تلبیہ کہنا ضروری ہے۔ بارکہ یلملم جگہ اگرچہ آپ نے نہ دیکھی ہو، چاہے آپ کو نام بھی نہ آتا ہو کہ ہماری میقات ہے کون سی، جب آپ ہوائی جہاز پہ بیٹھ گئے اور اپنے نیت کر لی، تلبیہ کہہ لیا، یا جہاز میں اعلان ہوا اس سے پہلے اپنے نیت کر لی، تلبیہ کہہ لیا، تو آپ جو ہے وہ احرام والے ہو گئے اور آپ کے لیے وہاں سے گزرنا ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد جو کام ہے کرنے کا، میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم جب نیت کریں گے عمرہ کی تو اب پابندیاں ہم پہ لاگو ہو جائیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، انہیں کہتے ہیں احرام کی پابندیاں۔ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، احرام کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا؟ تو وہ کل 9 کام ہیں۔ کتنے جی؟ 9 کام ہیں جو کہ یہ بندہ نہیں کر سکتا اور اس کے لیے منع ہے۔ 9 کاموں میں نمبر 1 ناخن تراشنا۔ عمرے کا احرام باندھ دیا، حج کا احرام باندھ دیا تو اب ناخن نہیں تراش سکتا۔ ناخن اگر اس نے کاٹنے ہیں تو عمرہ کی نیت کرنے سے پہلے، تلبیہ کرنے سے پہلے کاٹ لے۔ نمبر 2 جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتا، کسی بھی حصے کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر بال کٹوانے تو پہلے کٹوا لے۔ اب عمرہ کی نیت کرنے کے بعد، تلبیہ کرنے کے بعد یہ کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 خوشبو لگانا، خوشبو نہیں لگا سکتا۔ یہ نیت کرنے کے بعد، تلبیہ کرنے کے بعد اگر اس نے جب نہایا، غسل کیا، اس وقت خوشبو لگا لیا، خوشبو کا صابن استعمال کر لیا، اب منع نہیں۔ کیوں؟ ابھی اس نے نیت کی نہیں ہے، ابھی اس نے تلبیہ کہا نہیں، پابندیاں نہیں آئی، لہذا غسل کرتے ہوئے خوشبو لگا لی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب تلبیہ کہے گا، جب نیت کرے گا، اب اس کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتا۔ نمبر 4 اللہ اکبر، مرد کے لیے اپنے چہرے کو چھپانا اور اپنے سر کو ڈھانپنا، یہ عمرہ اور حج کی نیت کرنے کے بعد یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے سر کو کھلا رکھے گا اور اپنے چہرے کو کھلا رکھے گا، کسی چیز سے اس کو ڈھانپ نہیں سکتا۔ لیکن خاتون کے لیے یہ حکم ہے احرام کی حالت میں بھی اور احرام کے علاوہ بھی کہ پردہ کرے۔ عورت پر پردہ واجب ہے چہرے کا، اور وہ سر بھی اپنا ڈھانپے گی۔ اب سوال ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پھر عورت کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ایک چھجے والی جو ہے نا، وہ چھجے والا اپنا ٹوپی یا نقاب ملتا ہے، چھجے والا، تو وہ اس طرح آگے ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طرح جو ہے نا کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ تو عورت کے لیے پردہ واجب ہے۔
حج اور عمرے کے سفر میں بھی اس کے علاوہ بھی حج اور عمرے کی اگر نیت خاتون کر لیتی ہے تو اس کے لیے پردہ پھر بھی واجب ہے. اس کے لیے وہ کیا کرے گی کہ اپنا کیپ والا گویا کہ نقاب استعمال کرے گی. اس طرح وہ ہوتا ہے اس طرح, اور اس کے اوپر نقاب ڈال لیتے ہیں. اس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. باہر کیپ تو جو چوتھی چیز ہے بتا رہے تھے کہ مرد کو چہرہ یا سر کو ڈھانپنا یہ ٹھیک نہیں ہے, جبکہ عورت کے لیے اس کا حکم ہے. کپڑا جو ہے عورت کا چہرے کے ساتھ نہ لگے, وہ کیپ والا نقاب استعمال کر لے. نمبر 5, سلے ہوئے کپڑے پہننا. سلے ہوئے کپڑے جو ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا. خاتون کے لیے اجازت ہے, خاتون سلے ہوئے کپڑے پہنے گی, لیکن مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا. جس طرح کہ قمیض ہے, شلوار ہے, پجامہ, یہ نہیں پہن سکتا. چادریں جو ہے سادہ ان سلی وہ پہنے گا. اور نمبر 6, دستانے یا موزے پہننا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسی چپل بھی ممنوع ہے. ایسی چپل پہننا یا ایسا جوتا پہننا مرد کے لیے ممنوع ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا پاؤں کے درمیان والی اوپری جو ہڈی ہے وہ چھپ جاتی ہو. ایسا جوتا نہیں پہن سکتا, بلکہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا سیدھی زبان ہوائی چپل وہ پہنے گا. یعنی ایسی چپل استعمال کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے درمیان والی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ ہڈی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اس کو چھپانا جائز نہیں ہے. اور نمبر 7, کسی قسم کی شہوت کی بات بھی نہیں کرے گا اور کام بھی نہیں کرے گا. یعنی اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی جائز نہیں ہے. ویسے بھی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ فوش بات اس کے لیے اس احرام کی حالت میں یہ ٹھیک نہیں ہے. 7 چیزیں ہو گئی. 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حرم کی جگہ کے ساتھ ہے, حرم کی حدود کے ساتھ ہے. تو ادھر آ جائیں. حرم کی حدود کے ساتھ ان کا تعلق ہے. وہ ایک ہے کہ حرم کے جانور کا شکار نہیں کرنا, جانور کا شکار نہیں کرنا, نہ خود کرنا ہے نہ کسی کی معاونت کرنی ہے. اور نمبر 2 کہہ لیں یا ترتیب کے اعتبار سے 9واں نمبر کہہ لیں کہ احرام اور عمرہ کی نیت اور تلبیہ کہنے کے بعد وہاں جو حرم کی حدود ہے وہاں کی گھاس وغیرہ یہ نہیں کاٹ سکتا. یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو احرام کی پابندیاں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب اس کے بعد میں یہ آپ کو سمجھاؤں کہ عمرہ کی نیت کرنی تو کیسے کرنی ہے. اب یہ مسئلہ رہتا ہے, جب ہم نے غسل کر لیا, صاف ستھرے ہو گئے, اب عمرہ کی نیت کرنی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جہاز میں بیٹھ کر کریں گے تاکہ جو ہے سفر آسان ہو جائے. اگر کسی قسم کی ٹیکنیکلی کوئی پریشانی ہے تو اس سے پہلے حل ہو جائے. جہاز میں بیٹھ کر ہم نے عمرہ کی نیت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زبان کو جانتے ہیں. کوئی بندہ پنجابی میں بھی نیت کر لے گا نا تو وہ بھی ٹھیک ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام. یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, اس کو یا اللہ میری طرف سے یا اللہ قبول بھی فرما, آسان بھی فرما. اس کو آسان فرما اور میری طرف سے قبول بھی فرما. اب یہ عمرہ کی نیت ہے. اور اس کے بعد اس نے تلبیہ کہہ لینا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حج کی جو ہے وہ نیت میں ہم حج کے الفاظ کہہ لیں گے, عمرے کی نیت میں عمرے کے الفاظ کہہ لیں گے. چونکہ ابھی ہم عمرہ کے متعلق پڑھ رہے ہیں, تو جب بندہ عمرہ کی نیت کرے گا بس یہی کہ یا اللہ میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں. ہاں جی, عربی میں کہتے ہیں اللہم انی ارید العمرہ, یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں, ارادہ کر رہا ہوں. فیسر حالی, یا اللہ اس کو میرے لیے آسان بنا دے. وتقبلھا منی, یا اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے. ہاں جی, اور تلبیہ کہہ لے. جب تلبیہ کہہ لے گا, اس ساری مسجد کا نام مسجد حرام ہے. اس ساری حدود کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام ہے. تو مسجد حرام میں جب داخل ہو تو بیت اللہ شریف پر ہاں جی
नजर पड़ने से पहले मस्जिद हराम में दाखिल हो तो जिस तरह के मस्जिद के आदाब में से कि हम अपना दायां पाँव मस्जिद में रखते हैं और दुआ पढ़ते हैं, तो इस तरह मस्जिद हराम में दाखिल होने से पहले हम दाखिल होने की दुआ पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि ग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। बाहर क्या है? बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रहमत कामिला और सलामती नाज़िल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब मुझको बख्श दीजिए। हाँ जी, या अल्लाह ऐ मेरे रब बख्श दीजिए मेरे गुनाहों को, वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, और खोल दीजिए मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे। ये अल्लाह तबारक व तआला से जो है वो दरख्वास्त है। मस्जिद में दायां पाँव रखेंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये अकेला इतना ही कह लेंगे, ये भी ठीक है, ये रिवायात में आया है। हदीस पाक में आता है जब बंदा बैतुल्लाह में मस्जिद हराम में दाखिल होता है तो बैतुल्लाह पर जब पहली नजर पड़ती है तो जो दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल करते हैं। वैसे वो सारी मुकद्दस जगह है और अल्लाह पाक वैसे ही दुआओं को कबूल करने वाले हैं। हाँ जी, अल्लाह पाक कुरान करीम फरमाते हैं कि मेरा बंदा जब भी मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो दुआओं को कबूल करते हैं, लेकिन वो जगह खास तौर पर दुआओं की कबूलियत की है। लिहाजा बैतुल्लाह पर पहली नजर जब पड़े तो उस वक्त पहले याद कर ले कि मैंने क्या दुआ अल्लाह से मांगनी। वो कैफियत ही ऐसी बसाकत होती है कि बंदे के बसाकत भूल जाते हैं पहले मांगना क्या है, नजर भी पड़ जाती है। शौक में मतलब जा रहा होता है ना जी, नजर भी पड़ जाती है और दुआ मांगना भी बंदा भूल जाता है कि मैंने दुआ मांगनी क्या है। तो बस औकत दोस्त पूछा करते हैं कि जी जब पहली नजर पड़े तो हम दुआ मांगे क्या, हम दुआ मांगे क्या। तो इसके लिए एक बेहतरीन जो है वो चीज़ है कि आप ये दुआ मांग लें कि या अल्लाह यहाँ जितनी देर में रहूँ जो दुआएं मांगूँ या अल्लाह सारी कबूल फरमा, जिंदगी भर में या जो दुआएं मांगूँ या अल्लाह वो भी कबूल फरमा। ये कैसी जामे चीज़ है कि पूरी जिंदगी आप जो दुआएं मांगेंगे, हाँ जी, तो वो सारी की सारी दुआएं आपकी मुस्तजाब होंगी, आप मुस्तजाब दावा ठहरेंगे। ये एक कह ले एक जामे माने चीज़ है दुआ के हवाले से कि अल्लाह यहाँ पर जितनी देर में रहूँ, जितनी दुआएं मांगूँ या अल्लाह सबको कबूल फरमा, और या अल्लाह पूरी जिंदगी जो मैं आपसे मांगूँ या अल्लाह मेरी सारी दुआओं को कबूल फरमा। तो ये बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़ते वक्त जो है वो जो दुआ है तो करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, तो ये कबूलियत का मौका है, ऐसे मौके पर अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बंदे से खुश होते जब बंदा मांगता है, तो इसलिए अल्लाह से मांगना ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को समेटने का बहुत बड़ा जरिया है। अब वो ज़ाहिर बात है मस्जिद हराम में आया है तो अगर नमाज का वक़्त है नमाज पढ़ ले, तो अगर नमाज का वक़्त नहीं है तो फिर उम्रे के आमाल को करे। उम्र क्या चीज़ है खुलासतन समझ लें। उम्रे में अहम चीज़ें चार हैं। नंबर 1 इहराम बांधना, नंबर 2 हज बैतुल्लाह, नंबर 3 सफ़ा मरवा की सई, और नंबर 4 हलक या कसर यानी या टेंड करवाना या बालों को कटवाना। ये 4 चीज़ें, इनका नाम उम्रा है। अब समझे, इन 4 चीज़ों में जो 2 चीज़ें ये फ़र्ज हैं और 2 चीज़ें वाजिब हैं। नंबर 1 पहला फ़र्ज उम्रा का वो है नियत करना, और जिसे मैंने एहराम बांधना कहा कि या अल्लाह उम्रा की नियत करता हूँ और इसको या अल्लाह आसान भी फरमा और वही तरह से कबूल भी फरमा। और तलबिया कह ले, ये एहराम है, ये उम्रे का पहला फ़र्ज है। नंबर 2 बैतुल्लाह का तवाफ करना, ये उम्रे का दूसरा फ़र्ज है। और 2 वाजिब हैं उम्रे के, नंबर 1 सफ़ा मरवा की सई, और नंबर 2 हलक या कसर करवाना, यानी हलक करवाना टेंड करवाना और कसर करवाना बाल कटवाना। मैं समझाता हूँ बाद में इसको। यहां समझे कि देखा जाए तो जो आमाल है ना जी, अंदर के वो 2 हैं उम्रे के। उम्रे के अंदर के अमाल जो है वो 2 हैं। इससे पहले 2 अमाल से पहले नियत है और बाद में टेंड करवानी है या बाल कटवाने हैं। 2 अमाल बैतुल्लाह का तवाफ और सफ़ा मरवा की सई, ये 2 अहम काम है।
اور جو اس سے پہلے نیت ضروری ہے، اس لیے نیت کو پہلے لے آئے ہیں. اور احرام سے نکلنے کی یہ علامت ہے کہ بندہ جو ہے وہ ٹینڈ کروا لے. تو گویا کہ یہ اس طرح ہے جس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز کے اندر کی ہیں اور کچھ چیزیں جو شروع اور بعد کی ہیں. جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز کے بارے میں، فرمایا تکبیر تحریم تحلیل تسلیم، کہ نماز کی تحریمہ یہ تکبیر ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز سے باہر نکلنا یہ لفظ سلام کے ساتھ ہے. ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں نماز میں شامل ہو جاؤں، اب نماز میں وہ شامل کب ہوگا؟ جب وہ اللہ اکبر کہہ لے گا، تکبیر تحریمہ، اب نماز میں داخل ہو گیا ہے. اور نکلے گا کب؟ جب قاعدے میں اپنے اعمال پورے کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، اب نماز سے نکل جائے گا. اسی طرح عمرہ میں، عمرہ کے جو اعمال ہیں ہم نے کرنے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک چیز دخول کا ذریعہ اور ایک خروج کا ذریعہ ہے. جو نیت ہے اور تلبیہ ہے یہ دخول کا ذریعہ ہے. وہ بندہ معتمر نہیں کہلا سکتا، وہ بندہ عمرہ والا نہیں کہلا سکتا جو بندہ عمرے کی نیت نہ کر لے اور تلبیہ نہ کہہ لے. جس طریقے سے نماز کی جو پہلی تکبیر ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو حلال ہوتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں. نماز کی پہلی تکبیر ہے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا معنی کیا ہے؟ ایسی تکبیر جس کی وجہ سے بہت سارے کام حرام ہو گئے. اب دیکھو نماز سے پہلے کھانا پینا حلال تھا، اب نماز میں کھانا پینا حرام ہو گیا. اب ایسا تو نہیں کہ بندہ نماز ہی پڑھتا رہے، جیب سے جو ہے نا وہ ٹافی نکال کے چاکلیٹ نکال کے کھاتا بھی رہے، نماز نہیں ہوگی. نماز میں حرام ہے، حالانکہ نماز سے پہلے یہ چیز حلال تھی. نماز سے پہلے باتیں کرنی حلال تھی، لیکن نماز میں داخل ہونے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد باتیں کرنا حرام ہو گئی. نماز سے پہلے چلنا پھرنا جائز تھا، لیکن اب نماز میں داخل ہونے کے بعد بغیر کی شرعی مجبوری کے چلنا پھرنا جائز نہیں، اس کو حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو دیکھو جس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو بہت سارے کام جو اس سے پہلے حلال تھے حرام ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے جب عمرہ کی ہم نیت کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کو لباس پہننا نہیں، تو بہت بار سمجھا رہا ہوں، مطلب یہ کہ نیت کرتے ہیں اور تلبیہ کہتے ہیں. اس طرح نیت اور تلبیہ کہنے کے بعد بہت سارے کام ایسے ہیں جو حلال ہوتے ہیں، اب کیا ہو گئے؟ حرام. خوشبو لگانا حرام، جس طرح میں نے بتایا 9 کام ایسے ہیں جو کہ ایسے ہیں کہ عمرہ کے بعد، عمرہ کی نیت کرنے کے بعد حلال نہیں ہے. تو اب یہ پہلے حلال تھے لیکن اب کیا ہو گئے؟ حرام. تو دیکھو اس طرح تکبیر تحریمہ کا معاملہ اس طرح اس کا معاملہ ہے. باہر کیا جس طریقے سے لفظ سلام سے نماز سے باہر نکل آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، نماز سے باہر نکل جاتے ہیں. اس طرح بندے نے عمرہ کیا جو ہے تو اب یہ بندہ اپنا یعنی طواف کرنے کے بعد صحیح صفا مروہ کے صحیح کرنے کے بعد اب یہ بندہ جو ہے وہ ٹینڈ کروا لے گا یا بال کٹوا لے گا تو احرام سے نکل جائے گا. اب احرام والی پابندیاں اس سے ختم ہے. چاہے یہ 2 چادریں احرام والی پہلے رکھے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بندہ ہے اس نے عمرہ کی نیت کی، تلبیہ کہا، نیت کی اور بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کی صحیح بھی کر لی اور بعد میں ٹینٹ بھی کروا لی. اب 2 چادریں جو لباس ہے احرام کا وہ پہنے رکھتا ہے تو کیا وہ احرام میں ہے؟ نہیں. میں نے عرض کیا یہ لباس ہے احرام کا، یہ احرام نہیں ہے، اصل نیت ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اعمال ہیں، جب اعمال پورے ہو گئے اس نے ٹینٹ کروا لی یا بال کٹوا لیے، اب اس سے نکل گیا. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کچھ پریکٹیکلی ہمیں سمجھنے کی ہیں تو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عمرہ کرنے والے نے جب مسجد حرام میں داخل ہونا تو اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. تو بیت اللہ کا طواف کیسے کرنا ہے اس کے متعلق چند بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ذرا، ایک تو اس سے پہلے یہ کرنا، مجھے آپ کا رومال چاہیے سفید، میں رومال کے چکر میں تھا مجھے ملا ہی نہیں آج. کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ طواف سے پہلے کرنے، ذرا وہ دیکھیں ذرا. نمبر 1 تو جب ہم نے طواف کرنا نا، طواف کرنے سے پہلے ہم نے اپنی جو چادر ہے نا جی نیچے والی، وہ تو دھوتی کی طرح باندھی ہوئی ہے، جس طرح چاہے باندھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں نیچے والی چادر کیسے باندھنی ہے؟ جیسے چاہے باندھ، جیسے دھوتی بننی تھی اتنا باندھ لو. بعض بندے کی بھی زندگی میں انہوں نے دہمت باندھا نہیں ہوتا تو ان سے سنبھالی نہیں جاتی، تو چاہے جس طرح بچوں کا نہیں کرتے اس طرح یہ پیچھے کر کے لڑ دونوں گرا دے لے بندہ، بڑا آسان طریقہ، باہر کا جس طرح چاہے. لیکن جب بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے
تو اب جو ہے بیت اللہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے یہ دایاں کندھا ہم نے ننگا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں استباء۔ یہ استباء کیسے کرنا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے، بایاں کندھا ہمارا یہ ڈھکا ہوا رہے گا اور دائیں کندھے کو ہم نے جو ہے ننگا کرنا ہے، چونکہ یہ رومال چھوٹا ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح اس چادر کو ہم بائیں کندھے پر ڈال دیں گے دائیں والی کو، اور یہ کندھا ہمارا ننگا رہے گا، اسے کہتے ہیں استباء۔ یہ اس کا تعلق احرام کے ساتھ ہے، اس کا تعلق طواف کے ساتھ ہے۔ جب ہم طواف شروع کریں گے تو اس سے پہلے یہ استباء ضروری ہے، اور جب طواف ختم ہو جائے گا اب استباء کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنے معمول کے مطابق آپ چادر پہن سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگ ایسے گھر سے جاتے ہیں نکلتے ہیں تو بعض لوگ چادریں پہنی ہوتی ہیں، یہیں سے جو ہے نا وہ استباء کر لیتے ہیں اس طرح، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے۔ اس کا تعلق صرف جو ہے بیت اللہ کے طواف سے ہے، عمرہ کی بات کر رہا ہوں ابھی میں تو۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا اس کے بعد اب استباء کی ضرورت نہیں رہی۔ اور اس طرح ایک عمل ہوتا ہے طواف کے دوران جسے ہم رمل کہتے ہیں۔ رمل کا معنی ہوتا ہے بندے کا پہلوان کی طرح اکڑ کر چلنا، سینہ باہر نکال کے، اور جو ہے نا جسے کہتے ہیں فخر اور تکبر کے ساتھ چلنا۔ یہ طواف میں حکم ہے۔ کیوں؟ جب مسلمان مکہ مکرمہ آئے، مکہ فتح ہوا، عام اجازت ملی تو مسلمانوں کو عمرہ وغیرہ کرنے کی سلسلہ ہوا، تو اب جو ہے کفار نے جب دیکھا کہ مسلمان عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کی اجازت مل گئی، تو کفار نے باتیں کی کہ دیکھو یہ مسلمان مدینہ طیبہ گئے تھے، وہاں کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی، دیکھو کمزور ہو گئے ہیں، یہ پہلے سے کمزور ہو گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ہم کمزور کیسے ہیں؟ ہاں جی ہم تو طاقتور ہیں، ہم کب کمزور ہوئے؟ لہذا بیت اللہ کا طواف کرو تو اکڑ کر کرو، کافروں کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے، ہم تمہارے لیے آج بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ پاک کو عام طور پر عاجزی پسند ہے، اللہ پاک کو عام طور پر بندے سے عاجزی پسند ہے بندے کی، اور عاجزی مطلوب ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہے اس موقع پر اللہ کو فخر مقصود ہے کہ اس طرح سینہ نکال کر جو نا اس طرح اکڑ کر چلنا۔ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں نا جی، تو طواف کے دوران ایسا صورتحال ہوتی ہے، رش بہت ہوتا ہے، بس اوقات بندے کو اکڑنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوتی، رش اتنا ہوتا ہے، بلکہ اپنی طرف سے اکڑ کر چلنے کی کوشش کرے، اسے کہتے ہیں رمل۔ پہلے 3 چکروں میں جو ہے اس نے اس طرح سینہ نکال کر جو ہے نا اکڑ کر چلنا ہے، پہلے 3 چکروں میں، اور اس کے بعد کے جو 4 چکر ہیں اس میں یہ عمل نہیں ہے، صرف 3 چکروں میں ہے۔ اور یہ عمل مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے استباء بھی نہیں ہے، خواتین کے لیے رمل بھی نہیں ہے۔ استباء کا مطلب یعنی یہ میں نے پہلے کیا کہ دایاں کندھا ننگا کرنا اور چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کر جو ہے بائیں کندھے پر ڈال دینا، یہ عمل مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین اپنے پردے میں رہیں گی، اپنے ہم لباس میں رہیں گی، اور رمل بھی ان کے لیے نہیں ہے، اکڑ کر چلنا یہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کی شان نشان ہے، عورتوں کے لیے اکڑ کر چلنا نہیں ہے۔ جب ہم بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے تو اس میں اب ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے استقبال، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے استلام، اس کو سمجھیں۔ استقبال کرنا ہے سب سے پہلے، پھر استلام کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بیت اللہ ہے، تو ہم جو ہے نا یہ حجر اسود ہے، یہ کیا جی نظر آ رہی؟ اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ حجر اسود ہے۔ جب ہمیں طواف شروع کرنا ہے نا، حجر اسود سے کچھ اس طرف ہو کر جو ہے نا کھڑے ہونا ہے کہ جب ہم طواف شروع کریں تو پہلے حجر اسود ہمارے دائیں طرف آ جائے، ہم حجر اسود سے اس طرف بائیں طرف ہیں، بالکل اپنا یہاں کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دعائیں پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعائیں پڑھنی ہے۔ اب بیت اللہ کا طواف شروع کر رہے ہیں، اللہ طواف کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو آسان فرما، یا اللہ اور اس کو قبول فرما، بس یہ دعا ہے۔ تو پہلے اس طرف کھڑے ہونا ہے، یعنی حجر اسود ہمارے دائیں طرف آ جائے، اس کے بعد بالکل ہم نے اس کے حجر اسود کے سامنے جانا ہے، اور حجر کے سامنے یہ دیکھیے کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ بلیک نشان، آسانی کے لیے، اگرچہ وہاں رش ہوتا ہے بس اوقات یہ نشان نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آسانی کے لیے اس اگر نہ پتہ چل رہا ہو تو اس نشان کے اوپر کھڑے ہو جائیں،
اور بالکل بیت اللہ اپنا اس کے حجر اسود کے سامنے آ جانا ہے، اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو حجر اسود کے بالکل سامنے کرنا، اسے کہتے ہیں استقبال۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اپنے آپ کو حجر اسود کے بالکل سامنے کر لیا، اسے کہتے ہیں استقبال، دعا پڑھنے کے بعد۔ اب جو ہے اس کے بعد ہم نے استلام کرنا ہے۔ ایک طواف کے اندر کل 8 استلام ہیں، اور ایک عمرے کے اندر کل 9 استلام ہیں۔ پہلے سمجھے استلام کسے کہتے ہیں۔ استلام کا معنی ہوتا ہے حجر اسود کو یا تو ہاتھ لگا لینا یا چوم لینا۔ حجر اسود کو یا تو ہاتھ لگا لینا یا حجر اسود کو چوم لینا، یہ استلام ہے۔ لیکن آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا کہ جو 7 پابندیاں ہیں مردوں سے متعلق حدود حرم کے معاملہ سے رکھ کے 2 ہیں، وہ کل 9 بنی۔ تو پابندیوں میں سے پابندی ہے کہ ہم نے خوشبو نہیں لگانی، اور یہ جگہ ایسی ہے ماشاءاللہ بابرکت مقدس جگہ ہے، اور عرب خود جو ہیں نفیس لوگ ہیں، تو وہ یہاں خوشبوئیں اچھی سے اچھی ڈالتے رہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان جگہوں پر اکثر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، حجر اسود پر، ملتزم پر، اور یہ جگہ اکثر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اب استلام کرنا ہے تو اگر تو ہم پہلا درجہ استلام کا کیا ہے، ہم حجر اسود کا بوسہ لیں، چوم لیں۔ یہ ہم اگر کریں گے تو یہاں خوشبو لگی ہوئی تو ہمارے ایک جسم کے حصے پر خوشبو لگ گئی تو قربانی آ جائے گی، دم آ جائے گا۔ یہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا درجہ یہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا درجہ کیا ہے، ہاتھ لگا لیں۔ غلطی پھر اتھی آ گئی بھی، اگر ہم ہونٹ لگائے تب بھی خوشبو لگ جائے گی ہونٹوں کو، اگر ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر ہاتھ کو لگ جائے گی، پھر قربانی کا مسئلہ آ گیا۔ اب استلام حجر اسود جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھی، جنت کا پتھر ہے، تو جنت سے آیا ہے کہ یہ بندے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ یہ جب آیا تھا تو سفید تھا، یہ جب آیا تھا بندوں کے گناہ سیاہ ہوتے ہیں نا، ان کو چوس چوس کے بیچارہ سیاہ ہو گیا۔ ہاں جی، یہ آیا کیوں تھا؟ ایک بندہ مجھ کو کہا حجر اسود کیوں آیا تھا جنت سے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرو، تو بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، جب اس کی بنیادیں اوپر چلی گئی دیوار، اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اوپر۔ دیکھا نہیں، مستری جب کوئی عمارت بناتے ہیں تو پھر جب عمارت اوپر چلی جاتی ہے تو پھر گو کرتے ہیں، وہ پھٹے دی گو نہیں کرتے اوپر چڑھنے واسطے۔ اب اس تو کوئی لمبا چوڑا سسٹم تھا نہیں، تو اس لیے اوپر جو ہے نا ہاتھ پہنچانے کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر جنت سے بھیج دیا جس نے گو کا کام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کرتے تھے۔ تو یہ حجر اسود اس مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے یہاں رہ گیا امت مسلمہ کے نفع کے لیے کہ امت مسلمہ کے گناہوں کو جو ہے نا بیچارہ صاف کرتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں عرض کرتا استلام کا پہلا درجہ اس کا بوسہ لینا، وہ نہیں ہو سکتا آج کے ماحول میں، اس لیے خوشبو اکثر لگی رہتی ہے۔ نمبر دو، رش بھی جو ہوتا ہے اللہ اللہ، تو نمبر دو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس وجہ سے یا تو خوشبو لگی ہے یا رش بہت ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تیسرا درجہ بھی فرمایا کہ دیکھو اگر بوسہ نہیں لے سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے بالکل سامنے ہو کر اس کی طرف، یہ دیکھیں سینے کے برابر بالکل اپنے ہاتھوں کو کر لیں اس طرح، یہ دیکھو بالکل یہ سینے اس کے برابر اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے اس طرح اپنے ہاتھوں کو چوم لو، ثواب وہی مل جائے گا۔ ثواب کون سا ملے گا؟ وہی۔ اب ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جب تک حجر اسود کا بوسہ نہ دوں، چاہے وہاں بیچاری خواتین ہوں بوڑھے ہوں، دکم پیل کر کے جو ہے نا امی تینوں بوسہ دواواں، ہاں جی آپ تینوں بوسہ دواواں، تو تیاں بندے نو ٹھا کے اگے پہنچنا یہ گناہ ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو یہ بوسہ دینا یہ فرض تو نہیں ہے،
اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل بیان فرما دیا. اگر جس چیز کا متبادل موجود ہو تو بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, جس چیز کا متبادل نہ ہو اس پہ بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اگر تو بوسے کا متبادل نہ ہوتا تو پھر بندہ کہتا ہے ہائے میں نے بوسہ لینا, اب گناہوں کو میں نے معاف کروانا نا جی, اب حضرت رسول کا بوسہ ہی لوگا میرا گزرا نہیں ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل بیان فرمایا ہے. اس کا متبادل یہ ہے کہ بندہ اپنا حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہو کر, سامنے ہو کر جو ہے وہ اس طرح سیدھنے کے برابر اپنے ہاتھوں کو سیدھا اس طرح اٹھا کر اور اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے لے. تو یہ استلام کا تیسرا درجہ ہے, اور اس سے جو ہے وہ اجر اور ثواب مل جائے گا, اور جو کہ چومنے کی صورت میں ملتا ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ پورے طواف کے اندر کتنے ہیں استلام؟ 8. کتنے استلام ہیں؟ پورے عمرے میں استلام 9 ہیں, طواف کے اندر کتنے ہیں؟ 8. اب دیکھیں, اب ہم طواف شروع کرنے لگے ہیں. طواف شروع کرنے لگے, اس سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے خوبصورت سا یہ سبز رنگ کا شیشہ لگا ہوا ہے اس میں, اور یہ اپنا اس کے پتھر بھی لگا, بہت خوبصورت چیز ہے. اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم, اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم. اچھا, اور یہ جو دیوار ہے نا بنی ہوئی, یہ والی دیوار, یہ جس کے اوپر یہ 2 لائٹیں سبز لگی ہیں, یہ والی دیوار, اسے کہتے ہیں حتیم. حتیم یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے. جس طرح کہ ہم نے علماء سے سنا ہوا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کو تعمیر کریں, اور یہ طے کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر حلال کمائی لگانی ہے, حرام نہیں لانی. حلال کمائی لگانی, حرام نہیں لگانی. اب ہوا یہ کہ جب بیت اللہ کو انہوں نے تعمیر کرنا شروع کیا تو ان کے پاس یہاں آ کر حلال کمائی ختم ہو گئی. اتنا حصہ جو ہے وہ بیت اللہ کا تعمیر ہونے سے رہ گیا, کیونکہ حلال کمائی ان کو موقع سے. وگرنہ پہلے بنائے ابراہیم یہ تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کا تعمیر کیا تھا تو اس وقت یہ اتنا حصہ بیت اللہ میں شامل تھا, یعنی یہ دیوار اس کی وجہ یہاں تھی اس طرح. تو چونکہ یہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے, تو جو بندہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے اندر جا کر لے, پڑھ لے. ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا جی. اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھو نا جی کی طرف سے جو ایک حکمت ہے وہ یہ کہ دیکھو بس اوقات مسلمان ہی خاص, یہ دروازہ جو ہے نا یہ بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے. کس کے لیے؟ بس اوقات قرآن کہتے نہیں میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ 3 مرتبہ کھولا گیا. وہ اللہ کے بندے, یہ دروازہ 3 مرتبہ کھولا گیا, یہ تو ہر وقت کھولا ہے, ہر بندے کے لیے کھولا ہے. یہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ نہیں ہے. جو ثواب یہاں نماز پڑھنے کا وہی ثواب یہاں نماز پڑھنے کا ہے, اور یہ دروازہ ہر بندے کے لیے کھلا ہے. اس کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. بار کیا میں ابھی تو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو ہیں اپنا اللہ بھلا کرے چیز یہ ہے کیا, یہ پرنالا اوپر لگا ہوتا ہے بیت اللہ کے, اسے کہتے ہیں مزاب رحمت. ہاں جی, ہاں جی, نہیں وہ تو ہے نا جی, تو پرنالا لگا ہوتا ہے بیت اللہ کے, اس پرنالے کہتے ہیں مزاب رحمت. جو مختلف چیزوں کے نام ہے نا, ملتزم, ایک میں نام لوں گا نا پھر آپ پریشان نہ ہوں مجھے کیا نام لے رہا ہے. ملتزم یہ چمٹ کر دعائیں مانگنے کی جگہ ہے. ملتزم دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہ بھی یہ ملتزم ہے. بار کا طواف شروع کرتے ہیں, ایک طواف کے اندر کتنے استلام ہیں؟ 8. عمرے میں کل ہے 9. اب جب طواف شروع کرنا ہے جو سامنے آ کر اس طرح استلام کرنا ہے اور طواف کو شروع کرنا ہے. جب طواف کرنا ہے تو ہم نے حجر اسود سے دائیں طرف اس طرح گھومتے ہوئے اس طرح, یہ حتیم جو پیچھے سے یوں آنا ہے, پیچھے سے یوں. یہ جو دیوار ہے نا یہ والی, یہ اب کی ہے, کرونا کے بعد ہے. یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو, یہ ابھی جب کرونا آیا تو اس وقت انہوں نے کچھ وہاں تعمیر تبدیلیاں کی ہیں. یہ دیوار پہلے نہیں تھی, اس کا نام حتیم نہیں ہے, نہ یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. یہ والی دیوار جو ہے, یہ دیوار یہاں سے شروع ہوتی ہے نا, یہ دروازہ ہے, یہ دیوار جہاں سب لائٹ لگی ہے, یہاں سے حتیم کی دعوت ہے, اور اس طرح یہاں
یہ ہے بیت اللہ کے اندر کا حصہ. یہ دیوار ابھی انہوں نے کی ہے, اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ویسے انہوں نے جو ہے نا لوگوں کے شور سے بچنے کے لیے جو ہے نا پاکستانی خاص طور پہ محبت ماشاءاللہ سب میں بہت زیادہ ہے, لیکن جذبہ جو ہے نا پاکستانی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم کئی مرتبہ دیکھا حضرت جی جب اپنا بیت اللہ کا امام جو ہے نا نماز پڑھا کے بھی ایک سلام پھیرتا ہے. حجر اسود کا بوسہ لینے کا ذوق سب کو ہوتا ہے, تو لہذا دوڑ لگا رہے ہوتے کب لگی, تو جب امام سلام پھیرتا ہے نا فوراً مجمع بھاگتا ہے حجر اسود کی طرف جا کے اس کو چمٹ جاتا ہے نا. تو امام ابھی ذرا ایک سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آدھا مجمع دوسرا سلام یہاں پھیرتا ہے. حقیقت بات ہے, دوسرا سلام جو ہے نا وہ یہاں پھیرتا ہے لوگوں کا, اور ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا, پہلے بیٹھے ہوتے ہیں امام کے پیچھے کہ ہم نے نا یہ کام کرنا ہے, یہ کاروائی کرنی ہے. تو لہذا اس کو سمجھیں. بیت اللہ کا طواف یہاں شروع کر رہا ہے, تو پہلا چکر یہاں سے استلام کر کے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے. استلام کرنا ہے بسم اللہ یا اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے, اور پھر اس طرح چکر لگانا ہے. یہ اس طرح آپ کا پہلا چکر ہو جائے گا. یوں جب یہاں پہنچیں گے نا ایک چکر ہو گیا, کتنا ہو گیا؟ پھر یہاں سے دوسرا, اسی طرح 2 3 4 5 6 7. پہلے 3 چکروں میں رمل ہے, باقی 4 میں نہیں. اب یہاں سمجھیں, یہ جو بیت اللہ کونا ہے حجر اسود والا, یہ اس طرح جو جا رہا ہے, یہ جہاں فوجی صاحب کھڑا ہے, یہ فوجی کھڑا ہے نا نظر آ رہا ہے, یہ ہے دوسرا کونا اس کے پیچھے والا. اسے کہتے ہیں رکن یمانی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رکن یمانی. یعنی حجر اسود سے پچھلا جو یہ حصہ ہے یہ رکن یمانی ہے, اور یہ حجر اسود ہے. اور یہ جو حصہ ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا, یہاں ایک دعا مسنون ہے پڑھنے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے, ہاں جی آپ نے فرمایا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب بندہ طواف کرتے اس طرح جو گزر رہا ہو تو دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کو رکن یمانی کیوں کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں اس چیز کے کونے کو, یہاں کونا مراد ہے, حصہ مراد ہے. تو یہ یمن کی طرف ہے اس کا رخ. یہ بیت اللہ کونا ہے نا جی, اس کا رخ یمن ایک ملک ہے تو ہم جانتے ہیں, تو اس کا رخ جو ہے نا وہ اس کے یمن کی طرف ہے, اس لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. جب رکن یمانی سے ہوتا ہوا چکر لگاتا ہے اس طرح, یہ جو حصہ پار کرے گا یہ حصہ, تو اب پڑے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور باقی یہ 3 کونے ہیں, جب ان کو کراس کرے گا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے گزرے گا, اب کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے, کوئی خاص دعا مسنون نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, دعا کے پڑھنے میں اور دعا کے کرنے میں بہت فرق ہے. ایک ہے دعا کو پڑھنا اور ایک ہے دعا کو مانگنا. دعا کو مانگنے کا حکم ہے, پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ بندہ رٹا لگائے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے. اس کو سمجھ کر التجا سے مانگنا, یہ ہے مانگنا دعا. اور بغیر سوچے سمجھے, بغیر مانا سمجھے ایسے ہی پڑھ رہا ہے کہ نا آدمی دہراتا رہے, اس کے کہتے پڑھنا. تو دعا مانگنے کا حکم ہے, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب جو پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک والے لوگ ہیں, بعض انڈونیشین اور ادھر کے آتے ہیں, کئی ممالک کے ٹولیاں کی ٹولیاں مردوں اور عورتوں کی آتی ہیں, اور ایک طرح کے انہوں نے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں. عورتوں نے ایک طرح کے, مردوں نے ایک طرح کے. پی ٹی شو نہیں ہوں گے, پی ٹی شو تو کم ہوں. وہ اس طرح اب جو ہے وہ ایک ان میں آگے آگے ہوتا ہے مرد, وہ دعائیں کہلا رہا ہوتا ہے, اور پھر یا اسپیکر پکڑا ہوتا ہے چھوٹا سا, ہاں جی, یا ویسے دعائیں ربنا آتینا, اسے کہتے ہیں ربنا آتینا, مرد کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر دنیا حسنہ, پیچھے مرد ہوتے کہہ رہے ہیں پھر دنیا حسنہ. یہ ٹھیک نہیں ہے, سنت نہیں ہے. اپنی اپنی دعا مانگے, دعائیں کہلانا. دیکھو بھائی ہمارے کے لیے آئے ہیں, زندگی بھر کی التجا ہے, چاہت ہے, تو آنے سے پہلے دعاؤں کو یاد کریں, تو دعا مانگے, دعا پڑھے نا. یہ دعائیں جو کہلاتے ہیں نا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے.
बाहर के बाज़ इलाकों में बाज़ चीज़ें निकल पड़ती है, चल पड़ती है, तो उनका ये मामला है। अब मुसीबत ये है कि इस मौके पर औरतें मर्द वो सारे इकट्ठे होते हैं, वो 200 250 की तादाद में होते हैं, 300 की तादाद में, ये जो है इंडोनेशियन वगैरह इधर के, वो जो है ना अब अपने दरमियान किसी को घुसने भी नहीं देते। जब तवाफ कर रहे होते हैं ना, दुआएं खिला रहे होते हैं, दरमियान में बेचारा की और बेचारा पाकिस्तान, हालांकि वहाँ हजारों का बंदा मजमा है, यक वक्त जो है मशक्कत लाखों तक पहुंच जाता है तवाफ करने वालों का, रश बहुत होता है, धक्कम भी होती है। अब उनकी कोशिश होती है कि जो ना हमारे दरमियान कोई बंदा दरमियान में ना घुसे कोई और, तो धक्के दे रहे होते हैं, और औरतें भी मर्द भी, ये तरीका ठीक नहीं है। खवातीन तवाफ कर रही हों तो उनके लिए हुक्म यह है कि वो जरा मर्दों से हटकर तवाफ करें, मर्दों के साथ धक्कम पील ना हो। लेकिन जिस तरह आम हालात में मर्द के लिए औरत के साथ जो है ना घिसना और जो है ना वो साथ लगना, छूना, ये जायज नहीं है। तो हरम की हदूद में या तवाफ के दौरान कैसे जायज है? तो बैतुल्लाह का ये हजर असवद का बोसा लेने के लिए ये काम करना, या तवाफ के दौरान ये तरीका कार इख्तियार करना कि औरतों का मर्दों के साथ धक्कम पील हो रही है, ये तरीका नहायत मकरूह है और नाजायज है। अल्लाह के घर में हम अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं, तो अब इस दौरान हम वो गुनाह करते हैं जो सरातन हराम अल्लाह ने रोका है। औरतों ने तवाफ करना हो, वो अपनी को तरतीब बना ले, औरतें अलग रहें, किसी के साथ साथ बना के थोड़ा सा हट कर सजदा अपना ये तवाफ करें। ये सारी जगह तवाफ की है, जितनी भी मस्जिद हराम है ना, बैतुल्लाह की इर्द गिर्द बहुत बड़ी जगह, इसके ऊपर भी बनी हुई है मंजिलें, जो नीचे से तवाफ नहीं कर सकता ऊपर से कर ले। ये इसी वजह से है कि रश ना हो, और इसी वजह से है कि धक्कम पील ना हो, इससे बचने के लिए। बाहर क्या तो हमने पहले इस्तेलाम किया और पहला चक्कर लगाया, हाँ जी, तो फिर दूसरा चक्कर शुरू करेंगे तो फिर इस्तेलाम करेंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए, हाँ जी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हैं, अपने हाथों को चूमकर दूसरा चक्कर जो है ना पूरा करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब हमारे 7 चक्कर पूरे होंगे तो इस्तेलाम 8 हो जाएंगे। कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। तो जब 7 चक्कर पूरे जाएंगे फिर भी हम जो है ना इस्तेलाम करेंगे ना जी। 7 तो हो गए इस्तेलाम 7 चक्करों के शुरू में, और जो 8वां है तवाफ मुकम्मल करने के बाद फिर हम के सामने आएंगे हजर असवद के, और अपना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के अपने हाथों को चूमेंगे। 8 इस्तेलाम हो गए। ये 8 इस्तेलाम करने के बाद अपना ये तो 7 चक्कर लगाने के बाद अब 2 रकत नमाज जो है ना तवाफ की नफल, ये वाजिब है। 2 रकातें पढ़नी कुरान पाक में है ना, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ, वत्तखज़ू मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ये अगर तो यहाँ रश ना हो मकाम इब्राहिम के पास, अगर यहाँ रश ना हो तो इस जगह पर आकर जो है ना वो 2 रकतें पढ़नी चाहिए, इसके मुहाज़त में कहीं भी जगह मिल जाए। अगर यहाँ रश है और तवाफ करने वाले तवाफ कर रहे हैं, यहाँ अगर नमाज शुरू करेंगे तो वो हमें धक्के देंगे, हम उनके नीचे आ जाएंगे, इसलिए फिर यहाँ नमाज ना पढ़े। इसके कह लें कि बैक में कहीं भी हमें जगह मिलती है ना तो हम वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। अगर इसके इर्द गिर्द नहीं मिलती, मस्जिद हराम में कहीं भी जगह मिलती है, वहाँ हम तवाफ की 2 रकतें पढ़ लेंगे। तो मकाम इब्राहिम के पास नफल पढ़ने के लिए धक्कम पील करना या तवाफ करने वाले को तवाफ में हायल होना ये ठीक नहीं है, इसलिए कि मजमा बहुत ज़्यादा होता है, आमतौर पर इस जगह पर रश होता है। अब देख लें, जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके हो जाते हैं। हाँ जी, अल्लाह तबारक व तआला उसको चमका देते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं दीन के लिए, बड़ी कुर्बानियाँ। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया ना, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा इम्तिहानात लिए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम इम्तिहानात में 100% कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने फिर उन पर इनामात बड़े किए। अब इनामात में से एक इनाम ये कि देखो, जो अल्लाह के घर का तवाफ करता है, हाँ, अल्लाह के घर के साथ मकाम इब्राहीम मौजूद है। इब्राहीम की जगह 1,24,000 करीब अंबिया आए, लेकिन ये हज़रत इब्राहीम की ख़ुसूसियत है कि मकाम इब्राहीम मौजूद है। हाँ जी, और मकाम इब्राहीम के अंदर है क्या? इसके अंदर क्या है? मकाम का माना था खड़े होने की जगह,
مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ یہاں دو پاؤں کے نشانات ہیں گہرے، جدہ بندہ گارے وچ نہیں بسا اوقات پیر واڑدا وہ پیر کھب جاندے ہیں، اس طرح وہ جو نا جی پیر اندر جو ہے نا گھسے ہوئے ہیں اور پیروں کے نشانات اس طرح بنے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً یہاں نماز پڑھی ہوگی کھڑے ہو کر، بیت اللہ مسجد حرام نماز کی جگہ یہاں اور کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو یہاں اعزاز عطا فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم باقی قیامت تک باقی رہے گا، اور یہاں 2 رکعت نفل میں پڑھنی واجب ہے۔ اگر کسی بندے نے طواف کر لیا لیکن 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ وقت ہے، ایسا وقت ہے جس وقت کے اندر نفل نماز نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے۔ جس طرح کہ فجر کے بعد طواف کیا، فجر کی نماز کے بعد، اب فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے نفل، طواف کر سکتا ہے، عصر کے بعد بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن طواف کر سکتا ہے۔ کسی بندے نے عصر کے بعد طواف کیا، اب 7 چکر اس کے پورے ہو گئے، اب 2 رکعت نماز نفل پڑھنا واجب ہے مقام ابراہیم کے پاس، لیکن اب مگر عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، اب کب پڑھے گا؟ مغرب کی نماز کے بعد یا پڑھ لے، یا پھر وہاں پر مغرب کی نماز مغرب کی اذان کے بعد نماز کے دوران 8-10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقت پڑھ لے۔ جو وقفہ ہے اذان سے لے کر جماعت تک کے درمیان کا مغرب کیا تو اس وقت پڑھ لے۔ اگر فجر کے بعد کا وقت ہے، طواف اس نے کر لیا ہے اور 2 رکعتیں نفل کی اس نے پڑھنی ہے، تو 2 رکعتیں نفل کی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا۔ کب پڑھے گا؟ سورج نکلے گا، اور سورج نکلنے کے بعد پہلے اشراق پڑھے گا یا یہ پڑھے گا؟ پہلے نفل پڑھے گا، یہ جو واجب ہے یہ کیوں؟ اشراق پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں، پہلے واجب کی باری ہے، اس لیے پہلے واجب 2 رکعت نماز نفل جو واجب ہوئے طواف کے وہ پڑھے گا، اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھے گا۔ اور یہ بات رکھیں اشراق اور شروق میں فرق ہے، اشراق اور شروق میں فرق ہے، اللہ آپ سب کو وہاں لے جائے۔ وہاں جو گھڑیاں لگی ہوتی ہے نا وہاں لکھا تھا شروق، شروق کا مطلب اشراق کا وقت نہیں ہے، وہ ممنوع وقت ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت نہیں نماز پڑھنی، 12-13 منٹ بعد پڑھنی ہے، 12-13 منٹ بعد پڑھنی ہے۔ خیر ہم نے یہ طواف کر لیا، اس کے بعد 3 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے؟ نمبر 1 یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ نمبر 2 ملتزم کے پاس آ کر دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ ملتزم ہے چمٹنے کی جگہ، یا اللہ پاک بیت اللہ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ ہے جی، یہ ایک پربوجوار کی جگہ جو ہے یہ ملتزم ہے، یہاں دعائیں مانگنی، لیکن یہاں بھی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر ہمارا عمرہ بھی پورا نہیں ہوا تو، کیونکہ یہاں پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، خوشبو ہمارے جسم میں لگ جائے گی تو پھر قربانی کا دم کا مسئلہ ہو جائے گا، تو لہذا ہم ملتزم کے پاس آ کر دعا مانگ لیں، اس کے چمٹے نہ ہیں اس کے ساتھ۔ ہاں جب عمرہ مکمل کر لے ٹینٹ کروا لیں، ہوں آ کے چمٹ جاؤ، آپ آگے چمٹ سکتے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خوشبو لگ جاتا تو کیا مسئلہ ہے، ٹینٹ کروانے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک ٹینٹ نہیں کرواتے اس وقت تک ہم چمٹ کے دعا نہیں کر سکتے۔ بار کے نمبر 1 نوافل پڑھنا، نمبر 2 دعائیں کرنا، نمبر 3 آب زمزم پینا، یہ ایک سنت مستقل عمل ہے، آب زمزم پینا اور خوب پینا، بندہ کچھ پیوے کچھ اپنے سر تے پالوے، ہاں جی آب زمزم بابرکت چیز ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اس کو ذوق سے پیتا ہے، جو منافق ہے فرمایا کہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، تو جس کو آپ وہاں جا کر آب زمزم زیادہ سے زیادہ پینے کا شوق پیدا ہو، یہ سمجھے میں مومن ہوں، ایمان کی نشانی ہے، واصل میں تو آب زمزم پینے کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، ماشاءاللہ وہاں پر ان لوگوں نے بڑے بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں، اللہ ان حضرات کی اس نیکی قبول فرمائے۔ اب پورے حرم کی حدود کیا ارد گرد مکہ مکرمہ میں جتنی مسجدیں ہیں سب کے اندر آب زمزم کے کولر پڑے ہیں، مکہ مکرمہ کیا مسجد نبوی میں۔ اب آپ دیکھیں مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کتنے 100 میل کا فاصلہ ہے،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے انتظام کیا ہے مدینہ طیبہ کی جتنی بڑی مسجدیں ہیں، مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی، قباء مسجد، ہاں جی، احد پہاڑ کے پاس ہے، اور بڑی بڑی جو یادگار وہاں مسجدیں ہیں، وہاں پر سب میں آپ کو آب زمزم دستیاب ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہے، اور اس آب زمزم کے مہیا کرنے میں میرا خیال ہے کوئی اربوں کی لاگت آ رہی ہوگی، کروڑوں کی نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب زمزم پیئیں، اب آب زمزم پی لیا آپ نے، اس کے بعد صفا مروہ کے لیے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ صفا مروہ کے لیے۔ صفا مروہ کے لیے اب وہاں صحیح کرنے کے جانا، لیکن اس سے پہلے ایک استلام ہمارا ہے، وہ کر کے جانا ہے۔ میں نے کہا تھا نا عمرے میں کل استلام کتنے ہیں؟ 9، طواف میں 8 اور عمرے میں 9۔ یہ جو ایک استلام رہ گیا، اب صفا مروہ پہ جانے سے پہلے ہم نے یہاں دوبارہ پھر آب زمزم پی لیا، اس کے بعد دوبارہ پھر حجر اسود کے سامنے آئیں گے، اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو جو ہے بالکل اپنے سینے کے برابر اس طرح اٹھائیں گے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے، اس کے بعد صفا مروہ کے لیے جائیں گے۔ ہاں جی، تو صفا مروہ کے راستے ادھر سے ہی بنے ہوئے ہیں، ہاں جی، تو یہیں سے آپ نکلیں گے تو اس طرح اندر کی طرف راستے جا رہے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، کبھی کوئی راستے کھول دیتے ہیں، کوئی بند کر دیتے ہیں، ان کے اپنے معاملات بار کے ادھر سے سیدھا راستہ جو ہے نا صفا مروہ کی طرف جاتا ہے۔ صفا مروہ جانتے ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ہاں جی، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ہاں جی، کہ اللہ فرما دیا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ صفا مروہ یہ وہی دو پہاڑیاں ہیں جس پر حضرت ہاجرہ جو ہے وہ پریشان ہو کر دوڑی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور کھانے کی کوئی چیز مہیا نہیں تھی، تو پریشانی کے عالم میں کہ کوئی قریب سے قافلہ گزر رہا ہو یا کوئی ارد گرد کوئی اپنا آبادی پائی جائے، لوگ پائے جائیں، ان سے مدد حاصل کی جا سکے، پانی حاصل کیا جا سکے، اس پریشانی میں حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے۔ وہ چکر بھی جہاں عمرے کا حصہ ہے، اور یہ چکر یہ بھی جہاں دیکھا جاتا ہے عاشقانہ عبادت ہے، بیت اللہ بھی عاشقانہ عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف، اور صفا مروہ کا چکر بھی عاشقانہ عبادت ہے۔ کہ اماں جی دوڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یادیں دیکھیں یہاں جڑی ہوئی ہیں، حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، دوڑی وہ تھی، پریشانی میں دوڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر بھی عمرے کے اندر بھی صفا مروہ کی سعی کو، اس کے چکر لگانے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لاگو کر دیا اور کہا یہ ضروری ہے، اس کو کرو۔ 7 چکر ہم نے صفا مروہ کے لگانے ہیں۔ صفا اس طرف ہے، مروہ اس طرف ہے، صفا مروہ سمجھاؤ اس کا پس منظر کیا ہے؟ صفا مروہ کا یہ مجھے باتیں بتا رہا ہوں نا، زندگی میں آپ کو انشاءاللہ کام آئیں گی انشاءاللہ۔ صفا مروہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا یہ دونوں زمین پہ اتارے گئے، واقعہ آپ کو پتا ہے، دونوں بچھڑ گئے، دونوں بچھڑ گئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا صفا پہ، صفا پہاڑی پہ، اور حضرت حوا کا نزول ہوا مروہ پہاڑی پہ۔ صفا پہاڑی اونچی ہے، مروہ پہاڑی جو ہے وہ نیچی ہے، لیکن اگرچہ دونوں کا نزول اس طرح ہوا، ملاپ نہیں ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، پھر اتارے یہاں گئے، صفا مروہ، آدم صفی اللہ صفا، تو اب اس کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، مزدلفہ پہ۔ کس جگہ پہ؟ پہچان ہوئی عرفات میں۔ عرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچاننا۔ عرفات اس لیے اس کا جگہ نا، عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ یہ پس منظر ہے، ہاں جی، آئے ہیں صفا اور مروہ پہ، اکٹھے ہوئے ہیں مزدلفہ پہ، پہچان عرفات میں ہوئی ہے، پہچان تو صفا مروہ پہ جانا ہے۔ 7 چکر حضرت ہاجرہ لگائے تھے، ہم نے لگانے ہیں۔ جب صفا پہ آئیں گے نا، اس طرح صفا پہ آئیں گے، اس طرح کھڑے ہوں گے نا جی، تو میرے خیال میں کہ ابھی بھی کچھ دکھائی دیتا ہے، جیسے تعمیرات و اوقات انہوں نے کر دی ہیں، تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے جو نا اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ کی جانب، بیت اللہ نظر آ رہا ہوگا، ہاں جی، تو یہاں دعائیں کریں گے، قبولیت کا وقت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں گے اور جو حاجات ہیں اس کو مانگیں، قبولیت کی بہترین جگہ ہے۔
اللہ ताला की हमदो सना करे जैसे अल्फाज आपके ज़हन में हैं। हाँ जी, और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जो दुरूद शरीफ आपको मसनून दुआ में मसनून दुरूद शरीफ में याद है, और फिर दुआ मांगे जो आपकी हाजत है। हाजत मांगने के फिर अब जो है हमने चक्कर शुरू करना है। चक्कर शुरू करना है तो यहाँ सफा से हम चक्कर शुरू करेंगे ना, तो मरवा पे जाएंगे तो एक चक्कर होगा। 7 चक्कर कैसे? बहुत लोग समझते हैं कि एक चक्कर ऐसे है, सफा से मरवा, मरवा से दोबारा सफा पे आएंगे एक चक्कर। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ सफा से मरवा की तरफ जाएंगे तो एक चक्कर, मरवा से सफा की तरफ आएंगे तो ये दूसरा चक्कर, फिर सफा से मरवा की तरफ जाएंगे तो तीसरा, वहां से वापस आएंगे सफा पे तो कितना? चौथा, 5वां फिर सफा से मरवा, 6वां फिर मरवा से सफा, 7वां फिर सफा से मरवा। गोया के ये 7 चक्कर लगाने हैं, सही इसे कहते हैं। तो ये जो अपना 7 चक्कर है ये शुरू होंगे सफा से और खत्म होगी सही जो है कहां पे? मरवा पे। एक तीस चीज का ख्याल रखना है। नंबर 2, इसमें सब्ज लाइटें लगी हुई हैं। आप सफा से चलेंगे या उधर मरवा से चलेंगे तो दरमियान के करीब जाके सब्ज लाइटें इस तरह, ये पिलर हैं जिस तरह ये पिलर बने, इस तरह ना सब्ज लाइटें जो है ना लगी हुई हैं। यहाँ पे लाइटें ना कैसी, जैसे आजकल ट्यूब नहीं होती, ट्यूब लंबियाँ, बस वो ट्यूबा लगी हैं इस तरह, सबसे इस तरह फासले इस तरह। तो ये मसलन यहाँ लगी है, आगे जाकर कुछ फासले में फिर वहाँ लगी है, घड़ी है वहाँ के पास, इस तरह। ये सब्ज लाइटें इसे कहते हैं मीलैन अखज़रैन, मीलैन अखज़रैन, ये सब्ज लाइटें लगी हैं। तो ये सब्ज लाइटें जो लगी हैं, इन सब्ज लाइटों के दरमियान मर्द के लिए हुक्म है कि यहाँ तेज चले, थोड़ा सा दौड़े, थोड़ा सा, इतना भी ना दौड़े कि बंदा के हो के गया है, बस मट्ठा दौड़े। ये मर्द के लिए हुक्म है कि वो दौड़े, ऐसे तेज रफ्तार से चलता है ना, ये इस तरह तेज रफ्तार से, तो इस तरह रूटीन की होता वो चलता है, उस तरह नहीं। मर्द के लिए हुक्म है। हजरत हाजरा इस मकाम पर दौड़ी थी, जब सफा से आ रही थी, यहां पहुंची तो दौड़ती, वापसी पर भी इस तरह दौड़ पड़ती, क्योंकि फासला ज्यादा था, सफा और मरवा का फासला काफी है। तो फिर बच्चे के पास पहुंचने का इश्तियाक पैदा होता है कि बच्चा इस्माइल रो रहा है, तो भाग पड़ती। अब ये दौड़ी थी हजरत हाजरा, लेकिन हुक्म है इस सुन्नत को पूरा करने का मर्दों को, औरतों के लिए हुक्म नहीं है। औरतों के लिए हुक्म नहीं है कि वो दौड़े, औरतों के लिए हुक्म नहीं है कि वो दौड़े, बल्कि मर्दों के लिए हुक्म है कि ये मीलैन अखज़रैन, सब्ज लाइटें जहां लगी हैं और उन दो दरमियान में फासला, अगली सब्ज लाइटों तक दो दरमियान में जाइए, दोनों अपना 7 चक्करों के अंदर मर्द दौड़ेंगे, औरत नहीं दौड़ेगी। वजह, औरत क्यों नहीं दौड़ेगी, मर्द क्यों दौड़ेगा? हालांकि दौड़ी तो हजरत हाजरा थी, वो औरत थी, तो हुक्म तो ये होना चाहिए कि औरतें दौड़ती मर्द ना दौड़ता। तो ये हुक्म इस वजह से है कि मर्द ना दौड़े, अपना औरत ना दौड़े, मर्द दौड़े। ये हुक्म इस वजह से है कि हजरत हाजरा जब दौड़ी थी तो उस वक्त कोई देखने वाला नहीं था, देखने वाला नहीं था, तो लिहाजा इसलिए वो दौड़ी। लेकिन अब जब हम सफा मरवा के दरमियान सही कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, तो बेक वक्त हजारों की तादाद में मर्द वहां मौजूद होते हैं। अब अगर औरत वहां दौड़ेगी तो फिर औरत के दौड़ते हुए उसके सतर के जाहिर होने का खदशा है, कहीं उसका नंग जाहिर ना हो जाए। औरत खुद छुपने की चीज है और छुपाने की चीज है, औरत का माना ही नंग है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने ये हुक्म मर्दों को दिया है और औरतों के लिए नहीं है, बल्कि जो है मर्दों के लिए हुक्म है कि सफा मरवा में मीलैन अखज़रैन के दरमियान दो ये सब लाइटें जो लगी है, इनके दरमियान की जगह है, मर्द इस जगह पर दौड़े। सुन्नत अगरचे हजरत हाजरा की है, लेकिन पूरे करेंगे इस सुन्नत को आपकी औलाद में मर्द ना के औरत। सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर हो गए, सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर अगर हो गए तो ये इसे कहते हैं सफा मरवा की
सई, सफा मरवा की सई। सफा मरवा की सई के दौरान जब हम मीलान अखसरैन पर दौड़ेंगे, हाँ जी, तो या औरतें हल्की रफ्तार से चलेंगी मीलान अखसरैन के दरमियान, तो दुआ पढ़ेंगे रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा नअलमु इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, ये दुआ पढ़ेंगे। और सफा मरवा के जब 7 चक्कर हो जाएंगे, तो मरवा के चूंकि 7 चक्कर पूरे होंगे, तो वहां पर दुआ, हमने ये बात याद रखें, जिस तरह के यहाँ पे चक्कर के शुरू में दुआ की है सफा पहले चक्कर में जब शुरू किया सफा पे, इसी तरह दुआ मरवा पर भी जब हम एक चक्कर पूरा होगा और दूसरे चक्कर के लिए सफा की तरफ आने लगेंगे, फिर बैतुल्लाह की तरफ रुक करके फिर दुआ मांगे, अल्लाह ताला की हम्द सना हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ, और फिर दुआ मांगेंगे, फिर दूसरा चक्कर शुरू करेंगे। इस तरह तीसरा यहाँ भी फिर अल्लाह ताला की हम्द सना दुरूद शरीफ और फिर ये दुआ पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे। इस तरह 7 चक्करों में ऐसा करना, दुआ मांगने हर चक्कर के शुरू में। जब सफा मरवा की सही पूरी हो गई, अब फिर दुआ मांगने जो कबूलियत का वक्त है, तो या अल्लाह ये जो अपनी हाजत है अपनी हाजत के बंदा मांगे, अल्लाह तबारक तआला दुआएं इस मौके पर खास तौर पे कबूल फरमाते हैं। ये बात, ये अमल हो गए। अब आखिरी अमल रह गया। आखिरी अमल क्या है? हलक कराना या सर मुड़वाना। हलक कराना, टेंड कराना, टेंड कराना और बाल कटवाना, दोनों गांवों में से कोई एक करे। अब इनमें अफजल क्या है? हाँ जी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह तबारक तआला उस शख्स पे जो है वो राजी और रहम फरमाए जो हलक करवाए, जो कि कराए टेंड। हलक अफजल है। 3 मरतबा आपने हलक करवाने को पसंद फरमाया जवाब में, और उसको दुआएं दी, तो लिहाजा हलक करवाना, टेंड करवाना अफजल है, बाल कटवाना जायज़ है, अफजल नहीं है, सवाब ज़्यादा उसका नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को अपने बालों से बड़ा प्यार होता है। हाँ जी, अपने बालों से, हाँ जी, बालों से बड़ा प्यार है। तो बालों से प्यार होता है ना, इसलिए हाथ उमरे पे भी जाते हैं ना, तो फिर भी वहां कहते हैं बाल ना कटवाने, पहन के थे, यानी गुनाह माफ होंदे हो नहीं होंदे, बाल नहीं कटवाने, तो ये ठीक नहीं है सोच। अब एक वहां पर टेंट करवाना अफजल है। बाज वहां लोग खड़े होते हैं, बैरून मुल्क के, इंडोनेशिया वगैरह वाले, उधर वाले, वो जो कैंचियां पकड़ी होती है छोटी छोटी, सब अब वही सभा मरवा पाई, तो वो जो ना यहाँ से कुछ कुछ बाल जो है ना, लोग आ रहे होते हैं यहाँ से कुछ थोड़ी सी, यहाँ से लट पकड़ी और काट दी, यहाँ से लट पकड़ी और काट दी ना, फैशनी, तो बस वो इसको काफी समझते हैं, ये ठीक नहीं है और इससे बंदा उम्र से नहीं निकलता। अगर उस बंदे ने ऐसा किया, थोड़े से बाल यहाँ से कटवाए और थोड़े से यहाँ से कटवाए और इसको काफी समझा और वो काम करने लगा जो कि इहराम की हालत में जायज नहीं, उस पर दम वाजिब होने का खतरा है हमारे यहाँ। इसलिए अगर बाल कटवाने हैं तो फिर पूरे सर के एक पोरे के बराबर बाल कटवाने हैं। पोरा जानते, आंगुलियां 3 हिस्से आ, जरा ऊपर एक ऐसा कह लो, एक पोरा ये बराबर पूरे सर के बाल कटवाने, फिर ये असल जरा मसलन मामला है। अच्छा, जिस बंदे के बाल छोटे हो वो क्या करे? एक बंदा उसके बाल वैसे ही थोड़े से छोटे हैं, वो क्या करे? अब उसके लिए हालक अपना कसर करवाना जायज है, बाल कटवा ले? नहीं, अब उसके लिए टेंडी है, अब उसके लिए टेंडी है, हलक है, जिसके बाल एक पोरे से पहले छोटे हैं, अब वो कटवा नहीं सकता बल्कि वो टेंड करवाएगा। हम उम्र के लिए गए तो भाई जफर साहब मेरे साथ थे, तो मुझे कहने लगे कई उम्र कर ले और सिर ते वाल ही नहीं हैगा, हम असी की करा करिए, जो सफा मरवा तो फारग होने, हम टेंट भी कराइए, टेंट तो पहले ही है, टेंट तो पहले ही है, बाल भी नहीं कटवा सकते, टेंट क्या? मैंने कहा हमने इस सुन्नत को पूरा करना है, सर पे चाहे कोई बाल है कि नहीं, अगर एक उम्रा किया है दोबारा फिर उम्रा किया है, सर पे नहीं है बाल, फिर भी उस तरह फेर लो, फिर भी उस तरह फेरने का हुक्म है, भावे कोई बाल होवे या ना होवे, भावे टेंट ही छिल्ली जावे। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, लेकिन उस तरह फेरना है। जब हम उस तरह करवा लेंगे तो अपना या बाल कटवा लेंगे तो इससे उम्रा पूरा हो जाएगा।
اور خواتین کے لیے اپنا حلق نہیں ہے، ٹینڈ کروانا نہیں ہے، ان کے صرف ایک ہی ہے بالوں کٹوانا، اور وہ بھی بال ایک پورے کے برابر کاٹیں گی، اور کچھ تھوڑے سے زیادہ کاٹ لیں۔ کیوں؟ اس سے جو بال ہوتے ہیں نا، جو لمبے بال جو ہوتے ہیں اس میں بال ایک بیلنس پہ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ بال جو ہے نا وہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، تو چھوٹے اور بڑے بالوں کو اکٹھا کر کے اس طرح کاٹنا بس اوقات تو ممکن نہیں ہوتا ایک جیسے کاٹ جائے، پورے سے تھوڑے زیادہ کاٹ لیں گے تاکہ جو چھوٹے ہیں وہ بھی پورے کے برابر کاٹے جائیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ بال اس طرح اپنے مٹھی میں لے کر یا لٹے بنا کر 2-3 اس طرح تو چھوٹے چھوٹے لے کر ایک پورے کے برابر بالوں کو کاٹ دیا جائے۔ جب یہ معاملہ ہم کر لیں گے اپنا قصر والا یا حلق والا، عمرہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو بہتر ہے۔ صلاۃ الشکر کہ یا اللہ اس مقصد کے لیے گھر سے چلا تھا عمرے کے لیے، یا اللہ عمرہ پورا ہو گیا، تو اب جو ہے وہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کے شکر بھی ادا کریں اور گڑ گڑا کے دعائیں بھی کریں، اور دعاؤں قبولیت کا موقع ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ نہ بھی پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ صلاۃ شکر جو ہے یہ یہاں پڑھنی ضروری نہیں مسجد حرام میں، اگر یہاں رش ہے یا موقع نہیں ہے، ساتھی جانے کو تنگ کر رہا ہے کہ آؤ جی چلے ہوٹل میں، پھر آدمی کمرے میں جا کے وہ صلاۃ شکر پڑھ سکتا ہے، صلاۃ شکر کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بار بار جو ہے حج کی بھی اور عمرہ کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ کل کو انشاءاللہ تعالی ہم حج کا طریقہ تفصیلی پڑھیں گے، اور پرسوں کو انشاءاللہ زیارات اور اب اس کے متعلق اور بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی، انشاءاللہ پرسوں پڑھیں گے۔ ہمارا یہ کورس 3 دن کا ہے، تو جو آج باتیں کہیں چلی گئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہم سب کا حج کے لیے بھی عمرہ کے لیے جانا مقدر فرمائے، اور ہمارے بھائی جو دوست جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے حج کو عمرے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب